ثم بعثنا، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا. کیوں؟ لنعلم، تاکہ ہم جانیں کیا، ای الحزبین، کون سا دونوں گروہوں میں سے، احسا زیادہ گننے والا ہے، لما لبسو واسطے اس کے جو وہ ٹھہرے تھے، امدا اس مدت کو. دو گروہ کون سے تھے؟ اختلاف کرنے والے، یعنی دو مختلف رائے رکھنے والے، یعنی ان دونوں گروہوں میں سے ان کے رہنے کی مدت کا شمار کون زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہے. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی ہجرت کے وقت غار میں پناہ لی تھی. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر حق کے ساتھ، بالکل درست، ٹھیک ٹھیک. اصل میں قصہ کچھ یوں ہے کہ قریش مکہ نے دو لوگوں کو، عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو مدینہ بھیجا. اور کس کے پاس بھیجا؟ یہود کے پاس بھیجا. کس لیے بھیجا؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ تحقیق کرائیں، انویسٹیگیشن کرائیں. یہود کے پاس کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، انبیاء کو پہچانتے تھے اور پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے. انہوں نے جا کر پوچھا کہ کیا یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ ایک سچا شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس کی سچائی معلوم کرنی ہے تو اس سے 3 سوال کرو. ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا روح کے بارے میں. اگر اس شخص نے تمہارے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو تم سمجھو کہ یہ شخص واقعی نبی ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکا تو اس کا پول کھل جائے گا. وہ لوگ بڑے خوش لوٹے کہ اب تو ہمارے ہاتھ ایسی باتیں آئی ہیں، ایسے سوال آئے ہیں کہ اگر ان کا جواب نہ آیا آپ کو تو ہمیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ یوں ہی باتیں کرتے ہیں اور نبی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے مکہ میں کوئی شخص ان 3 باتوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اور خصوصاً یہ 2 قصے تو ان کے بارے میں بالکل بے خبر تھے یہ لوگ. ذوالقرنین جو اسی صورت میں آگے قصہ آئے گا، اور اصحاب کہف کے بارے میں. یہ قصہ اصحاب کہف کے بارے میں سریانی زبان میں کچھ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور وہ پریس کا دور نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا. اس دور میں چھپی ہوئی کتابیں نہیں تھی، انفارمیشن عام نہیں تھی، کوئی معلومات کے ذرائع نہیں تھے، پڑھنے لکھنے کا لوگوں میں رواج نہیں تھا. تو وہ چند قدیم یہودی علماء کو ہی علم تھا کہ کہف والوں کا قصہ کیا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ یہود کے عوام بھی اپنی کتاب نہیں جانتے، اور ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. عام طور پر صرف ربیون پڑھتے ہیں، یعنی ان کے علماء پڑھتے ہیں. ہم بھی اسی نقش قدم پہ چلے ہوئے ہیں. پہلے سپارے میں آتا ہے نا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ ان میں سے بہت سے امی ہیں، ان پڑھ ہیں، کتاب جانتے ہی نہیں. اور ان کے علماء جو ربیون اور احبار تھے وہ بس کتاب جانتے تھے، اور وہ بھی عوام کی مجلسوں میں یہ ذکر نہیں کرتے تھے. اسی لیے تو ان پر اتنی شدید تنقید ہوئی کہ تم حق کو چھپاتے ہو اور اس کو ظاہر نہیں کرتے. بہرحال اب کیا ہوا کہ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ نے کہا کہ میں کل تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، اور آپ وحی کا انتظار کرنے لگے. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ 15 دن تک وحی نہ آئی. آپ بہت پریشان ہوئے. ان 15 دنوں میں اہل مکہ کو خوب موقع ملا کہ آپ کے خلاف ایک طوفان برپا کر دیں کہ دیکھا نا پول کھل گیا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں اور آپ ایسے ہی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن بالآخر وحی آئی، اور آپ کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ کسی چیز کا بھی وعدہ نہ کیا کریں جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہیں. اور ہم آپ کو یہ قصہ اب ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، جو اس بات کی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ کی معلومات کا سورس بہت درست ہے، بالکل حقیقت پر مبنی ہے. آپ نے واقعہ سنایا جو ابھی آپ کے سامنے آئے گا. اس واقعے کو سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو آپ کی نبوت کا جائزہ لینے کے لیے آپ پہ سوال کر رہے تھے وہ اب مان جاتے، لیکن وہ پھر بھی مان کر نہ دیے.
اس لیے کہ انہیں ماننا نہیں تھا، وہ تو محض ایک طوفان روز کھڑا کرنا چاہتے تھے، ایمان لانے والوں کے ایمان کو بھی مشکوک کیا جائے. تو اس لیے یہاں پر فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ سناتے ہیں. انہم، بے شک وہ، فتیتن، چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، یعنی انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی. وزدناہم ہدا، اور زیادہ دی تھی ہم نے ان کو ہدایت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے بھی درجے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہدایت پر تو ہوتے ہیں، سیدھے رستے پر، لیکن درجوں میں پیچھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس میں ترقی نصیب ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے باقی تمام لوگ جنہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا یا اسے پورے جوش و خروش سے واضح نہیں کیا، ان کا معاملہ تو کچھ اور تھا. لیکن ان نوجوانوں نے نہ صرف یہ کہ ایمان کا اظہار کیا، بلکہ بہت قوت کے ساتھ کیا. زدناہم ہدا، ہم نے ان کو بہت زیادہ دی ہدایت، انہیں ہدایت میں ترقی بخشی. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. ربطہ کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. ہم نے ان کے دل باندھ دیے، یعنی جما دیے، ان کا خوف دور کر دیا. آنے والی مشکلات ان کے سامنے ہیچ ہو گئی. یہ ایک ایمانی کیفیت کا ذکر ہے. دراصل جب اصلی ایمان، سچا ایمان اور یقین دل میں آتا ہے تو پھر انسان کی یہی حالت ہوتی کہ ہر کسی کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور وہ ایمان کے راستے کی ہر مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو ہدایت میں ترقی کرے، آگے بڑھیں. جو آگے نہیں بڑھیں، ڈر کے پیچھے ہی کھڑے رہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ ہر شخص کی زندگی میں کچھ ترقی کے چانسز آتے ہیں. اب میں عام ترقی کی بات کر رہی ہوں. عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کے پاس آگے بڑھنے کے چانسز آتے ہیں، اور یہ ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو آنکھیں، کان، دل، دماغ، یہ سب قوتیں دی ہیں، اور پھر اس کو کام کرنے کا شوق اور امنگ اور ارادے بھی دیے ہیں. لیکن کسی کا ارادہ کچا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، اور کسی کا مضبوط ہوتا ہے. دنیا میں جتنے لوگ نام پیدا کرتے ہیں، بلند مقام حاصل کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ رسک لیتے ہیں، جرت سے کام لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ چانسز دوسروں کو بھی ملتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ دوسروں کو چانس نہ ملے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہو کہ کچھ لوگوں کو تو آگے بڑھنے کے چانس دے دیں اور کچھ کو کہے نہیں تم ادھر ہی رہو، ان کو کھینچ کے رکھیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اپنی قوت ارادی کو، کانفیڈنس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور رسک لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ ایک کہانی ہے نا، آپ نے پڑھی ہوگی سیگل کے اڑنے کی، کہ ایک مدر سیگل جو ہے اپنے بچے کو اڑنا سکھاتی، ہز فرسٹ فلائٹ. اب یہ جو اس فرسٹ فلائٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ سارا قصہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ ایک بچہ رسک نہیں لے رہا جبکہ اس کی ماں اس کو رسک میں ڈال رہی ہے. تو ہر بچے کا یہی حال ہوتا ہے. اگر ماں اس کو بیٹھنا نہ سکھائے، اور جب بچے کو بٹھاتے ہیں تو رسک لیتے ہیں نا، اس نے گرنا ہوتا ہے، اور ہر بچہ گر کے ہی بیٹھتا ہے. کوئی بچہ ایسا نہیں پلا کہ جس کو چوٹ نہ لگے بیٹھنے میں، یا پھر کھڑے ہونے میں، یا پھر چلنے میں، یا پھر دوڑنے میں. چوٹیں کھا کھا کے ہی بچے آگے بڑھتے ہیں نا. اور جن بچوں کی مائیں انہیں پکڑ پکڑ کر رکھیں اور چوٹ نہ کھانے دیں، رسک نہ لینے دیں، ان کے اندر قوت اور جرت پیدا نہیں ہوتی. جو بچے بہت پروٹیکٹڈ ماحول میں پلے اور جن کو بہت زیادہ کیئر ملے، وہ عموماً بہادر نہیں ہوتے، وہ کوئی اقدام نہیں کر سکتے.
اقدام کس کو کہتے ہیں؟ آگے بڑھنا. جب تک آپ رسک نہ لیں، مثلا چھلانگ مارنے کے لیے آپ کو رسک لینا ہوگا، کچھ بھی کرنے کے لیے. لائف از فل آف رسکس، اور ہر ترقی کے لیے رسک ضروری ہے. اب دیکھیں کہ رسک کیا ہے اصل میں. اوپر چڑھنے کے لیے اگر آپ سیڑھی پہ چڑھے نا تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ دو چیزوں میں سے ایک کو آپ لیتے ہیں، ڈیسیژن لیتے ہیں نا آپ رسک لیتے ہیں کہ نہیں. ہمیشہ ڈیسیژن کب مشکل ہوتا ہے؟ جب آپ رسک نہیں لینا چاہتے. آپ چاہتے ہیں ادھر کا بھی فائدہ مل جائے ادھر کا بھی مل جائے، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں کہ دوہرے فائدے انسان کو دے. تو زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو رسک لینے کے عادی ہوں. جتنی انوینشنز ہوئی ہیں، جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرتے کرتے بے شمار لوگوں نے جانے دی. کبھی کوئی غیر معمولی کام معمولی طریقوں سے نہیں ہوتا، غیر معمولی طریقوں، ان یوزول طریقوں سے ہی ہوا کرتا ہے. اسی لیے وہ کہا گیا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اور ہم کہتے ہیں ہمارا شیشہ ٹوٹ جائے گا، ہم کو کوئی کچھ کہہ نہ دے، وہ فلانا یہ کہہ دے گا تو پھر ہمارا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس لیے ہم بالکل یہ رسک نہیں لے سکتے کہ کوئی ہم کو کچھ کہے. اور دین کے معاملے میں بھی ہم اسی پالیسی پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کے اندر سیلف اسٹیم ہوتی ہے، خود کو بے عزت کرنا، رسوا کرنا درست نہیں، لیکن اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرنا، اللہ کی خاطر اپنی جان مال ہر چیز کو داؤ پہ لگانا، یہ رسوا کرنا نہیں. اللہ ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرتا. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی تو حضرت خدیجہ نے ان کو کن الفاظ میں تسلی دی تھی؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیونکہ آپ بہت گھبرا گئے تھے نا جبریل امین کو دیکھ کر. وہ اتنی دہشت تھی اس سارے سین کی، گھر آ کر آپ شور کر رہے تھے. یہاں آپ دیکھیے کہ عورت اگر عقل مند ہو، سمجھدار ہو، جرت مند ہو تو اس کے اندر بعض اوقات حوصلہ مردوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. اور ان کا حوصلہ اس لیے بڑا ہوتا کہ انہوں نے تو وہ سین نہیں دیکھا تھا. اس لیے اب آپ یہ کہیں کہ وہ تو حضور سے بھی بڑھ کر یہاں کمپیریزن نہیں کر رہی میں، نہیں، لیکن ایسی سمجھداری اور ایسا حوصلہ اور ایسی جرت انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی. اور ایسے ساتھی، ایسے دوست، ایسے لوگ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ کامیابیوں کا زینہ چڑھنے میں کام آتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہو. اب یہ جو آپ کو اتنا ان یوزول سین دکھایا گیا تھا، جو سخت خوف کی حالت میں آپ آ گئے، کیوں ہوا تھا؟ بلند مرتبے دینے کے لیے نا، بلند رتبے دینے کے لیے. گھر بیٹھے تو بلند مرتبے نہیں مل جاتے انسان کو، کچھ قربان کیے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ دیے بغیر تو کچھ نہیں ملتا. لیکن عموماً ہم اس اصول کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں وہ بھی ادھر ہی رہے اور مزید بھی کچھ مل جائے. یہ نہیں ہو سکتا. مثلا آپ کو بزنس کرتے ہیں تو کیا اس میں رسک نہیں لیتے؟ بعض اوقات ڈوب بھی جاتے ہیں مال. تو دین کے معاملے میں بھی جب تک آپ رسک نہ لیں اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. رسک کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ اللہ کا حکم پڑھا ہے، اس پہ عمل کروں کہ نہ کروں. آپ کے قدم ایک آگے بڑھتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے، آپ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، پھر بالآخر کیا کرتے ہیں؟ یا تو کر جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا کر جاتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ رسک لے کے کرتے ہیں نا. کیا رسک ہوتا ہے اس میں؟ بتائیے کیا رسک ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی نیا سٹیپ لینے لگتے ہیں؟ مخالفت سے ڈر لگتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہائی فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. کبھی انسان کو خوف ہوتا ہے کہ میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا، کبھی یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا حسن مان پڑ جائے گا، کبھی خوف ہوتا ہے کہ لوگوں میں میری جو تعریف ہے اس کا معیار یا اس کا جو گراف وہ نیچے گر جائے گا، اور پھر میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے گا. اور اس طرح کے بے شمار قسم کے خوف جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں.
اور انسان بہت سی چیزوں کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بھی کر نہیں پاتا، وہ سیڑھی چڑھ نہیں سکتا. جب چڑھتا نہیں تو ہدایت میں ترقی بھی نہیں ہوتی، درجے بھی بلند نہیں ہوتے، اور بیٹھ کے ہم دعائیں ضرور مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الدرجات العلی من الجنہ. تو جتنی بلند اڑان ہو اتنا ہی رزق بڑھ جاتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کو تھام لیتا ہے نا، بھروسہ کر لیتا ہے کہ بس میرا نفع نقصان سب اس کے ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کیا ہے، اللہ بھی پھر دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ہدایت میں ترقی ہوئی، دل مضبوط ہوئے تو اٹھ کھڑے ہوئے. فَقَالُوا، اعلان کر دیا کیا، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہ ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی کو بھی الہ، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے. کیا خوبصورت بات کی انہوں نے، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے. الہ کا لفظی معنی معلوم ہے آپ کو؟ معبود کہتے ہیں عام طور پہ آپ. الہ کا مطلب ہوتا ہے حیران کر دینا، تو الہ جو حیران کر دے. ہم کسی سے امپریس نہیں ہوتے اس کے سوا، کیونکہ آپ حیران کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کسی سے امپریس ہوتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں نا، ایک دم آنکھیں کھلی رہ جاتی، اچھا یہ، کبھی خوف میں، کبھی اس کی تعریف میں، کبھی اس کی بڑائی میں. لیکن جب آپ کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، ہم نہیں پکارتے، نہیں مانتے اس کے سوا کسی کو الہ، کسی سے نہ مروب ہیں، نہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں، نہ کسی سے کچھ چاہتے ہیں. کیونکہ دنیاوی مفادات انسان کو الہ سے روکتے ہیں. اگر آپ غور کریں نا کہ بہت سے اللہ کے حکم اس لیے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ اس میں دنیا کے مفاد پہ زد پڑتی. رشتے کہاں سے آئیں گے اگر ہماری بیٹیوں نے سر ڈھانک لیے؟ خوف ہے نا، دنیاوی مفاد پہ زد پڑتی ہے، اس لیے اللہ کا حکم پتہ ہونے کے باوجود ہم نہیں مانتے. نہیں مان سکتے، اس لیے کہ دنیا کا نقصان ہے. تو یہاں پر کیا ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اگر ہم ایسا کریں لقد قلنا اذا شططا، تب کہی ہم نے حق سے دور بات. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے ہم، یا کسی اور سے مدد مانگی ہم نے، تو ہم تو حق سے بہت دور چلے گئے. شططا، شط یشط سے مصدر ہے، اصل معنی ہے حد سے زیادہ دور ہونا، اور اس کا پھر مفہوم جھوٹ بھی لیا گیا ہے. شطط جھوٹی بات، یعنی اگر ایسی بات ہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ پکارے تو یہ تو بالکل ہی ایک ناروا جھوٹی بات ہوگی، حق سے بہت دور، اصل حقیقت سچائی سے دور بات. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ، اتخذوا، انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، کیا بنا رکھے ہیں، آلہتن، کئی قسم کے الہ. اصحاب کہف کیا کہتے ہیں، ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا بہت سے الہ بنا رکھے ہیں. الہ کون ہوتا ہے؟ جس سے انسان مروب ہوتا ہے، جس سے انسان ڈرتا ہے، جس کے آگے انسان جھکتا ہے، جس کی بات مانتا ہے، جس سے مدد مانگتا ہے، جس کے آگے اپنی حاجتیں رکھتا ہے، جسے اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے. یہ ہوتا ہے الہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ اس پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے کہ جن کو یہ طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں واقعی ان کے پاس کوئی طاقت ہے. فمن ازلم، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو، عین زے لام اس کا روٹ ہے عزل، چھوڑ دینا. اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے چھوڑ ہی دیا ان کو، کن کو؟ اپنی قوم کے لوگوں کو. وَمَا يَعْبُدُونَ،
اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کی یہ بات مانتے ہیں، یعنی ان کے بتوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، فأووا الی الکہف، تو چلو پناہ لو غار کی طرف. ان سب کو چھوڑ کر، جب کسی کو ماننا نہیں، کسی کی بات نہیں ماننی سوائے اللہ کے، اور یہاں ماننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اللہ کی عبادت کا کوئی سکوپ ہی نہیں، اور نہ ہی ہم کو اس پر قائم رہنے دیں گے، تو کیا کرتے ہیں؟ چلو چلتے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں، اپنا ایمان بچاتے ہیں. اگر قوم کا عقیدہ چھوڑا ہے تو چلو ملک بھی چھوڑ دو. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت میں سے. تمہارا رب اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ تم پر پھیلا دے گا، نشر کر دے گا. تو ینشر کیا ہے؟ نشر کر دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کام میں سے راحت کا سامان. مرفق، رے فے قاف، رفق نرمی، سہولت. تو مرفق سہولت کی چیز، سہولت کا سامان. مادی اعتبار سے بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، اور روحانی اعتبار سے بڑی بڑی تمنائیں اور امیدیں ہیں دل میں. جا غار میں رہے ہیں اور سوچ کیا رہے ہیں؟ ینشر لکم ربکم من رحمتہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. یہ کیسے کہہ لیا انہوں نے؟ غار میں جا کر کیسے سامان راحت ہو سکتا ہے، جہاں نہ کھانے کو کچھ ہو، نہ سونے کے لیے بستر ہو، اور نہ زندگی کا کوئی اور چہل پہل. تو یہ الٹی بات نہیں ہے؟ بالکل دیوانوں والی بات نہیں؟ اگر کسی میلے میں جا رہے ہوتے تو یہ کہتے بھی اچھے لگتے نا، کہ چلو خوب مزہ کریں گے اور سہولت کے سامان ہوں گے. غار میں کون سی سہولت تھی سوائے اس کے کہ وہ دشمن وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے؟ یہ کون بول سکتا ہے؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، جس سے رب کی ذات پہ پورا بھروسہ ہو، پورا یقین ہو کہ میں اگر رب کے راستے میں نکلا ہوں، کیا رب میرا مددگار نہ ہوگا؟ کیا وہ میرا ساتھ نہ دے گا؟ یہ ایمان بول رہا ہے. دراصل ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا نا، لہٰذا ایسی باتیں ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر دنیا کے سہاروں کو کہ کون مددگار ہوگا، پہلے بندوبست کرو پھر چلو. وہاں کون اپنا ہوگا کہ جو کیئر کرے گا. اور جہاں سہولت کے سامان آنکھوں سے نظر نہ آئے تو یقین بھی نہیں آتا. اور یہاں تو بن دیکھے پہاڑوں کی طرف نکل رہے ہیں اور دل میں اطمینان ہے، خوشی ہے، سکون ہے، رحمت کی امید ہے، کتنے ہوپ فل ہیں. آپ دیکھیں دنیا والوں کے ڈپریشن کے سب کچھ ہوتے ہوئے ایسا لگتا ہے کچھ نہیں ان کے پاس، اور یہاں کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اتنی امید سے بھرے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہے ان کے پاس. تو اصل میں کیا تھا پھر پاس؟ ایمان. تو جس کے دل میں ایمان آ جائے اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو وہی بات ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، سبھی سہولتیں، سب کچھ مل جائے گا، چلو تو صحیح. اچھا، صحابہ کرام بھی جب مدینہ جا رہے تھے، کون سے ان کے رشتہ دار تھے وہاں؟ اجنبی دیس، اجنبی لوگ. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جا رہے تھے ہجرت کے لیے، اصل میں تو مسلمانوں کو مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب بھی عموماً مائیگریٹ کرتے ہیں لوگ، تو جب تک مائیگریشن دنیا کے لیے ہوتی ہے تو ہر چیز کا سوچا جاتا ہے.
اچھا اگر جا رہے ہیں فلاں ملک یا فلاں شہر تو ساتھ کیا ہے؟ اگر بیٹی بھی بھیج رہے ہیں تو جہیز نہ جب تک ساتھ ہو تو تسلی نہیں ہوتی کہ بیچاری کیا کرے گی وہاں جا کر، سسرال جا کر کیا کرے گی، حالانکہ شوہر کے گھر جا رہی ہے اور شوہر کا فرض ہے کہ سب کچھ اس کو دے. یعنی جب دنیاوی امور میں انسان پڑتا ہے تو کیسی کیسی بے بسی ہوتی، اور جب اللہ کی راہ میں انسان بے یار و مددگار ہوتا ہے کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے. کتنے الٹ پیمانے ہیں دنیا اور آخرت کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو سمیٹا اپنی رحمت میں. غار میں جا کے سو گئے. اب سونے کی بات پیچھے ہو چکی ہے لہذا دوبارہ یہاں ذکر نہیں کی گئی، اس کو چھوڑ دیا گیا. اب ایک اور کیفیت کا ذکر ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھتے سورج کو، اذا طلعت، کہ جب وہ طلوع ہوتی ہے. عربی میں سورج مؤنث ہے اسی لیے طلع کی بجائے کیا ہے؟ طلعت. کون سا صیغہ ہے؟ فعلت. جب وہ طلوع ہوتی ہے تزاورو، تو بچ کے نکل جاتی. تزاور کا لفظ ہے ایک دوسرے کی زیارت کرنا، زے واو رے. اور جب صلہ ان ہو تو رخ بچا کے نکلنا. تزاور کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے ملنا. زیارت اس سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن تزاور ان بعد میں آیا، یہ بالکل ایسے جیسے آپ پیچھے بھی ایک لفظ پڑھ چکے. رغبہ الا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رغبت کرنا. اور رغبہ ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیزاری دکھانا. پہلے سپارے میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کیا ترجمہ ہے؟ اور کون بیزاری دکھائے گا، کون بیزار ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے. تو راغبہ کا معنی رغبت کرنا ہوتا ہے، لیکن بعد میں ان آ جائے یہ بالکل ایسا جیسے پٹ آف یا پٹ ان کا معنی فرق ہے. تو راغبہ ان، اور اسی طرح یہاں تزاور ان. یعنی ایک ہوتا ہے کہ مثلا سامنے سے کوئی آ رہا ہے نا تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ ادھر سے جا رہے ہیں کوئی سامنے سے، تو درمیان میں جا کے آپ ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں. یہ کیا کہلاتا ہے؟ تزاور. اچھا اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی آ رہا اور اس کو بھی پتا کہ آپ آ رہے ہیں لیکن وہ آپ سے آنکھیں ملانا نہیں چاہتا، آپ سے ملنا نہیں چاہتا، تو وہ کس طرح نکلے گا؟ تزاور ان، سائڈ سے ہو کے نکل جائے گا کہ آپ کا سامنا نہ ہو. یہی کیفیت یہاں پر بیان ہوئی. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھتے سورج کو، اذا طلعت، کہ جب وہ طلوع ہوتا، تزاوروا عن کہفہم، تو ان کے غار سے پہلو بچا کے نکل جاتا. دھوپ بھی نہیں آتی تھی ڈائریکٹ ان پر. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا، سورج تک کو ان کا مددگار بنا دیا. کس طرح اللہ پھر ساری کائنات کو اس بندے کے لیے مسخر کر دیتا ہے، مددگار بنا دیتا ہے جو اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے. تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، دائیں جانب. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تو پھر، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بلڈنگ میں یا تو سورج جب نکلتا ہے اس وقت سامنے دھوپ آتی، یا پھر جب دوسری طرف ڈوبتا ہے. لیکن اس غار کا رخ کچھ یوں تھا کہ نہ طلوع ہوتے سورج اندر آ سکتا تھا اور نہ غروب ہوتے سورج اندر آ سکتا تھا. ڈائریکٹ ہیٹ سے بچ گئے. تقرضہم، کترا جاتا ان کو، ذات الشمال، بائیں طرف سے. تقرضہم قرض سے ہے، قاف رے زاد، قرض، قطع کرنا، کترانا. وہم فی فجوۃ من، اور وہ ایک کھلی جگہ پر تھے اس میں سے. فجوہ کہتے ہیں وسیع میدان کو. فج، فج عمیق کا لفظ آگے پڑھیں گے آپ. دو پہاڑوں کے درمیان شگاف اور وسیع زمین کو فج کہتے ہیں. سورۃ الحج میں آئے گا آگے. تو یہاں فجوہ یعنی کھلی جگہ تھی ان کے سونے کی، ایک کمرے کی طرح تھی بالکل. ذالک من آیات اللہ،
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل، اور جس کو وہ بھٹکا دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی دوست، رہنما، مرشد. مرشد کون ہوتا ہے؟ یہ پیر و مرشد نہیں لفظ پڑھتے آپ؟ تو اصل میں بنیادی طور پر تو پیر کا کام کیا ہوتا تھا؟ رہنمائی کرنا، لوگوں کو گائیڈ کرنا. ہی واز جسٹ لائک اے ٹیچر، اسپرچل ٹیچر. مرشد. اور مرشد کون ہوتا ہے؟ جس کی رہنمائی کی جائے. تو تم اس کے لیے کوئی بھی رہنما نہ پاؤ گے، یعنی جس کو اللہ بھٹکا دے پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.